السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اولیاؤه الا المتقون۔ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر نبی پاک سرور دو عالم جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت علامہ و مولانا ابو سعید صاحب بہترین انداز میں نہایت ہی جامع گفتگو فرما رہے تھے، اور مجھ سے ابھی پیشتر میرے ساتھی مکرم حضرت مولانا عارف رضا علیمی صاحب ناچیز کا ایک لکھا ہوا کلام بڑے ہی بہترین انداز میں اور اچھی آواز میں گنگنا رہے تھے، آپ سب حضرات محسوس ہو رہے تھے۔ آج کا یہ پروگرام آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی ایک عظیم شخصیت بالخصوص ہند و پاک کی، جن کے بارے میں حضرت علامہ ابو سعید صاحب مصباحی میں بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ مجھے جو عنوان ملا ہے ولایت کیا ہے، ولایت کس کو کہتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی اپنے عنوان پر اپنے علم کے مطابق ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ بیان میرے اپنے نقطۂ نظر سے نہایت ہی تحقیقی ہے، اور مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مفتی امجد علی علیہ رحمت و رضوان اس مائناز کتاب بہار شریعت محفوظ ہے، اس لیے دلائل کے طور پر ان منکرین ولایت کے لیے بھی انتہائی اہم اور خاص بیان ہے۔ ولایت ایسا لگتا ہے کہ اسے ایک طبقہ خاص میں ہی مقبولیت حاصل ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کے معنی و مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو جس نے بھی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جس نے بھی پڑھا ہے، جس نے بھی اس پر اپنے آپ کو اس پر ایمان لا کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، ہر اس مسلمان کے لیے ولایت انتہائی آسان سی چیز ہے سمجھنے کے اعتبار سے، لیکن اس کو سمجھنا ایک دوسری جہت سے اگر ہو، یعنی وہ عینک، وہ چشمہ جو عداوت کا ہے، بغض و عناد کا ہے، اگر اس کو لگا کر کے منصب ولایت کو دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ولایت ایک قرب خاص ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیشتر مقامات پر ولیوں کی صفات اور ان کی خاصیتیں ذکر فرمائی ہیں۔ 18ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سیریل وائز ولیوں کی وہ باتیں ذکر فرمائی ہیں
جو ایک ولی کے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہی مومن کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے بیکار چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وراثت میں حصہ پانے والے ہیں۔ کہاں پر؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ فردوس کو ورثے میں پائیں گے، هم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک ایک مقام پر اور ان اولیاء کرام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے، میرے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، راستوں پر چلتے ہیں تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلین، جہلا ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان پر اعتراض کرتے ہیں یا ان کو چھیڑتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے ان سے آگے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے خاص بندے وہ ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا کان غراما، میرے خاص بندے اور نیک بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اولیاء کرام کا یہ تذکرہ قرآن پاک میں ان اوصاف کے ساتھ اللہ نے ذکر کر کے ہم تمام مسلمانوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ ولی کوئی ایسی عجیب و غریب مخلوق نہیں ہے کہ جسے نہ سمجھا جا سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں ایک خاص طبقے نے ولیوں کے تعلق سے ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ انہوں نے کرامت کے حوالے سے، ان کے تصرفات کے حوالے سے، ان کے اختیارات کے حوالے سے، ان سے استمداد کے حوالے سے ایسی باتیں گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی ہیں جس سے لوگ شک و شبہے میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ولایت کیا ہے۔ ولایت ایک وہبی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے جس بندے کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ ولایت کسی بے علم کو نہیں ملتی ہے۔ ولایت جسے بھی حاصل ہوتی ہے پہلے اللہ رب العزت اسے علم سے سرفراز فرماتا ہے۔ تمام اولیاء اولین اور آخرین سے اولیاء محمدین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں۔ تمام اولیاء محمدیین میں سب سے زیادہ معرفت اور قرب الہی میں خلفائے اربعہ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت ختم ہوئی، ان کے بعد اگر کسی کا پورے روئے زمین پر ولی کے اعتبار سے کسی کا سب سے بڑا مقام ہے تو وہ ترتیب اعلیٰ ترتیب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اور سب سے بڑے ولی ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان ذو النورین ہیں، پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ آج کل لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سنی لوگ غوث پاک کو سب سے بڑا ولی مانتے ہیں، یا خواجہ پاک کے گن گاتے ہیں، صابر پاک اور تمام اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کیا صحابہ سے بھی بڑے تھے یہ لوگ؟ ایسے لوگوں کو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ صاف صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا جو متفقہ عقیدہ ہے
وہ یہی ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل جو مخلوق ہے اس کائنات میں وہ صحابہ کی ہے، اور صحابہ میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی انسان ہے نبیوں کے بعد تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے ان اولیاء کرام کے تذکرے سے قطعاً غلط مطلب نہ نکالا جائے کہ ہم صحابہ کرام پر ان اولیاء کرام کو فضیلت دیتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے جو فیض حاصل کیا ہے انہی کے فیضان کرم سے آج یہ پوری دنیا میں جگمگا ہے۔ یہ جو ترتیب ہم نے بتائی ہے کہ سب سے پہلے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر ذو النورین، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ حضرات ہیں جن کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے، اور جملہ اولیاء کرام جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہوئے یا قیامت تک ہوں گے، وہ سب کے سب یہ نعمت حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر سے ان سب کو یہ نعمت ملی ہے، اور انہی کے در سے ان سب کو ولایت کا حصہ ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ولی یہ اللہ کا دوست، اس کا قریبی، اس کا محبوب ہوتا ہے۔ ولی کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنا قرب خاص عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اس پر اپنا خاص فضل فرمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت اپنا خاص قرب عطا فرما دے، اپنا بے پناہ فضل عطا فرما دے، تو اسے بہت سی بڑی بڑی طاقتیں مل جاتی ہیں، ان کو تصرف کا اختیار دے دیا جاتا ہے، سیاہ و سفید کے وہ مختار بنا دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب کہلاتے ہیں، ان کو اختیارات و تصرفات حضور پاک کی نیابت میں ملتے ہیں، جو کچھ ان کو کرامات اور تصرفات حاصل ہوتی ہیں یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہوا کرتا ہے، علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اور نبی پاک کے علم کے فیضان سے یہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جان لیا کرتے ہیں۔ ان میں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے فضل و عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ما کان و ما یکون اور تمام لوح محفوظ پر مطلع ہوتے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں، یہ ساری کرامتیں، یہ سارا تصرف، یہ سارے اختیارات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ و عطا سے انہیں ملتی ہیں، اور بغیر وسیلہ نبی کے، بغیر وساطت رسول کے کوئی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی ولی کسی کرامت کو دکھا سکتا ہے۔ کرامت اولیاء جن پر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ آخر اللہ رب العزت حقیقی فاعل ہے، تو یہ چیزیں ان اولیاء کرام سے کیسے واقع ہو جاتی ہیں؟ کرامت اولیاء کے تعلق سے یہ بات لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اولیاء کی جو کرامت ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، وہ فاعل حقیقت میں اللہ رب العزت ہی ہے، یہ اولیاء کرام وسیلہ اور ذریعہ بن جایا کرتے ہیں۔ اس کرامت کا جو منکر ہے وہ گمراہ ہے۔ بہت ساری کرامتیں اولیاء کرام سے ہم اورات سنتے ہیں، مثلا مردہ زندہ کر دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دے دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر لینا، تمام خوارق عادات اولیاء کرام سے جو ممکن ہوتے ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی عطا اور اس کے فضل سے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہی ہوتا ہے، ہاں یہ اللہ کے مخصوص بندے خاص ذریعہ اور وسیلہ بن جایا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے تو ان کے مرنے کے بعد پھر آخر ان سے توسل و امداد کیوں طلب کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب قرآن پاک کی آیت کریمہ ہمیں دے رہی ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ نعیم میں ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ جحیم میں ہیں۔ یعنی نیک لوگوں کی روحوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ وہ جنت میں اللہ رب العزت کے قریب اعلیٰ علیین میں، اور ظاہر ہے جب ان کا جسم اس دنیا میں چلتا پھرتا تھا ان کی روح بھی ان کے جسم کے ساتھ تھی، تو اتنی دوری پر جب ان کا اتنا خاص لگاؤ اللہ رب العزت سے تھا کہ وہ زمین پر تھے، ان کی روح بھی ان کے جسم پر تھی، ان کے مرنے کے بعد جب ان کی روح علیین پر پہنچی تو وہاں تو اور زیادہ ان کو قرب عطا ہوا، اور زیادہ انہیں مقام قربیت، مقام قرب حاصل ہوا، اور اسی وجہ سے زندگی میں تو ان کا تصرف و کمال لوگوں نے دیکھا ہی دیکھا، ان کے مرنے اور انتقال کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو واسطہ اور جو تعلق تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کر بغداد میں تشریف فرما غوث پاک سے وسیلہ لگاتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم خواجہ پاک سے وسیلہ لگاتے ہیں۔ یہ جب تک دنیا میں تھے اس وقت بھی ان کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کا تعلق اللہ رب العزت سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی سمجھ نہ سکے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے مس گائیڈ کیا ہے، لوگوں نے لوگوں کے ذہن کو کیپچر کیا ہے، اور توحید کے نام پر یا لفظ شرک کے نام پر بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن و فکر میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان اولیاء کرام سے استمداد و استعانت بہت پیارا عمل ہے۔ یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو، رہا ان کو فاعل مستقل جاننا یہ وہابیہ کا فریب ہے۔ مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا۔ وہابیوں نے اور بد مذہبوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیا ہے کہ یہ سنی لوگ اولیاء کرام سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں اور ان کو اپنا فاعل حقیقی جانتے ہیں۔ فاعل حقیقی ایک ایسی بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، اور یہ عام مسلمانوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگرچہ ہم اولیاء کرام سے استمداد کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مدد اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ملتی ہے ہمیں، اور کس کے صدقے میں جس ولی کو ہم وسیلہ لگاتے ہیں اس ولی کے صدقے میں ملتی ہے۔ ہم چاہے ان سے ڈائریکٹ مانگیں اور چاہے ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگے، دونوں صورتیں ہمارے لیے جائز ہوا کرتی ہیں، اور دونوں صورتوں میں ہمارا یہی عقیدہ ہوتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا اور اس کے فضل سے ہی مل رہا ہے۔ اگر یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے اس فلاں ولی کو بے شمار تصرفات اور اختیارات کے خزانے عطا فرمائے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اس ولی سے ڈائریکٹ مانگ کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مانگتے ہیں، اور اگر ہم اس طرح سے وسیلہ لگائیں کہ اے اللہ تو اس فلاں ولی کے صدقے میں ہمیں عطا فرما دے، یہ بھی ہمارے لیے جائز اور مستحسن ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہر کوئی پڑھتا ہے، جانتا ہے، کیا اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا؟ جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آئے تو انہوں نے جو صیغہ اور جملہ استعمال کیا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہ میں تو تمہاری رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لاہب لک، تاکہ میں تمہیں دوں غلاما زکیا، ایک صاف ستھرا بچہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکا دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، لڑکا دینے والا تو خدا ہے، آخر جبریل کیسے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ میں تمہیں دوں، تاکہ میں تمہیں عطا کروں؟ کیا حضرت مریم کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ انہوں نے نہیں پوچھا کہ آخر تم کیسے دو گے؟ پتہ چلا کہ کہیں کہیں مجازی معنی بھی مراد ہوتا ہے، کہیں کہیں حقیقی معنی مراد ہوتا ہے۔ یہاں پر مجاز ہے، اور مجاز یہ ہے کہ وہ گرچہ کہہ رہے تھے کہ تاکہ میں تمہیں دوں، حقیقت یہ ہے کہ وہ دیتے تو وسیلہ بنتے، اور حقیقی فاعل اور دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہی ہمارا اور آپ کا اور سب کا عقیدہ بھی ہے۔ یہ تو غیروں نے ہمارے تعلق سے غلط بات پھیلائے رکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں، اور ان کے سننے، ان کے جاننے اور ان کے دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ پہلے سے زیادہ قوی ہے۔ انہیں ایصال ثواب نہایت موجب برکات اور امر مستحب ہے۔ اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہا جاتا ہے۔ یہ نظر شرعی نہیں جسے بادشاہ کو نظر دینا، ان میں خصوصاً 11ویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم برکت چیز ہے۔ اولیاء کرام کا جو عرس ہے، قرآن خوانی ہے، فاتحہ خوانی ہے، نعت خوانی ہے، وعظ، ایصال ثواب، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں۔ ہاں یہ ہم بھی کہیں گے کہ ان رسموں میں جو خرافات داخل ہو گئی ہیں، جو منہیات شرعیہ ہیں،
وہ بہرحال مذموم ہے، اور مزارات طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی لی جا سکتی ہے کہ نکاح ایک سنت عمل ہے، مگر آج نکاح میں بہت ساری غلط چیزیں اور غلط رسمیں داخل ہو چکی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نکاح کو حرام قرار دے دیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نکاح پر فتوے لگانا شروع کر دیں کہ نکاح جائز نہیں، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ نکاح میں جو غلط باتیں شامل ہو گئی ان کو دور کیا جائے۔ ایسے ہی بزرگوں کے آراس کرنا، بزرگوں کے لیے اصالہ ثواب کرنا، یا ان کے مزارات پر عرس کرنا، اور اس طرح سے جو جائز چیزیں ہیں وہ کرنے میں اگر کچھ ناجائز چیزیں اور غلط چیزیں بھی شامل ہیں تو ہم ڈائریکٹ ان جائز چیزوں کو حرام نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں اور یہی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم مزارات طیبہ سے ان غلط رسومات کا خاتمہ کریں اور ان سے لوگوں کو دور رکھیں، تاکہ کوئی بھی شخص ہمارے اس خاص عمل پر اعتراض کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء کرام اللہ رب العزت کی وہ خاص مخلوق ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و عطا سے چن کر کے اس دنیا میں بھیجتا ہے، ان کے ذریعے سے بے شمار خدمات لیتا ہے، لوگوں کے رشد ہدایت کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کے خاتمے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد آج تک دین کی جو خدمت ہو رہی ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد یہ سب اولیاء کرام کی خدمتوں کا نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک اللہ کا ہر ولی اللہ کے دین کو لوگوں میں عام کرتا رہے گا، لوگوں میں پھیلاتا رہے گا، اور شمع ولایت اسی طرح سے روشن اور تاباں رہے گی، ہم اور آپ اس شمع سے جلا حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مقام ولایت سمجھنے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو ولایت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔